الرحمن علم القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا 25واں سبق ہے۔ اس سے پہلے ہمارے 24 سبق ہو چکے۔ آج کا سبق نہایت ہی اہم ہے، اس کے ہم 2 پارٹ کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے وقف کے بارے میں کہ وقف کہاں پہ کرنا ہے اور کہاں پہ نہیں کرنا۔ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں گے۔ جیسے صادقین، صادقین، تو یہاں پہ آواز اور سانس دونوں ختم کر دیں گے، اسے کہتے ہیں وقف۔ کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، 2 زیر، 2 پیش، کھڑی زیر، الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ دیکھو زبر ہے تو ساکن ہو جائے گا صادقین کی جگہ صادقین۔ اسی طرح آگے زیر ہے تو یہ بھی شفتین کی جگہ شفتین۔ تو اسی طرح پیش آ جائے گا نستعین کی جگہ نستعین۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ زبر، زیر، پیش، یا 2 زیر، 2 پیش، کھڑی زیر، الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں گے۔ جب کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر آ جائے گا تو پھر وہ الف سے بدل دیا جائے گا۔ جیسے یہ دیکھیں الفافن، تو وقف کریں گے تو الفافا، علمن، علما۔ تو جب 2 زبر آ جائے گی تو وقف کی حالت میں ایک حرکت کم ہو جائے گی، تو پھر اسے ہم الف سے بدل دیا جائے گا، الف سے پڑھیں گے۔ کلمے کے آخر میں گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین، اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے۔ یہ میں نے پچھلے سبق میں شروع میں بتایا تھا کہ جو تا ہوتی ہے اسے کہتے ہیں تا بشکل ہا، جو گول تا ہوتی ہے اسے کہتے ہیں تا بشکل ہا۔ تو جب ہم اس پہ وقف کرتے ہیں تو پھر وہ ہا پڑھی جاتی ہے، تا نہیں پڑھی جاتی۔ جیسے قوتن کی جگہ قوہ، رقبتن کی جگہ رقبہ۔ تو دیکھیں تا بشکل ہا، تو جب وقف کریں گے تو یہ ہا میں تبدیل ہو جائے گی، چاہے 2 زبر ہے، چاہے 2 زیر ہے، چاہے 2 پیش ہیں۔ ایون کوئی بھی حرکت آ جائے گی تا بشکل ہا پہ تو وہ ہا کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر حروف کے آخر میں کھڑی حرکت مطلب کھڑا زبر یا حروف مدہ یا ساکن آ جاتا ہے تو وہ حرف تبدیل نہیں ہوگا۔ جیسے وَتَوَلَّا، لام کھڑا زبر ہے تو یہ وقف میں بھی وَتَوَلَّا ہی پڑھا جائے گا۔ اب دیکھو فی ہا، ہا زبر فا، الف مدہ ہے تو فی ہا وقف میں بھی فی ہا پڑھا جائے گا۔ فحدث، آگے ساکن ہے تو وقف میں بھی فحدث ہی پڑھا جائے گا۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ کھڑا زبر یہ یا الف مدہ یا ساکن حرف یہ وقف کی حالت میں ہی ویسے کہ ویسے ہی پڑھے جائیں گے، تبدیل نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد مشدد حرف جو ہوتا ہے اگر اس کے اوپر وقف کرنا ہو تو مشدد حرف کی تشدید تو پڑھیں گے لیکن اس کا جو حرکت ہے وہ نہیں پڑھیں گے۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے الحق، حا زبر قف، حق قاف پیشکو شد آتا ہے الحق، تو وقف میں ہم پڑھیں گے الحق، الحق، مطلب کہ شد اس کی جو ہے وہ پڑھی جا رہی ہے لیکن جو اس کی حرکت ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی، وہ حرکت گر جائے گی۔ امید ہے آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ تک جلد پہنچے اور آپ کو مزید سیکھنے کا موقع مل سکے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلے سبق میں، تب تک اللہ حافظ۔